کا مقصد۔ خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ ان کی جو حکومت ہے وہ جہاد ہے ایک، ویسے تو انہوں نے بہت کچھ کہا ہے، انہوں نے مشرکین کا بھی ذکر کیا ہے، غداروں کا بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ غالباً کوئی مشرک ہے یا کیا ہے، اور جو غدار ہے اور کافر ہے وغیرہ۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میری حکومت جہاد ہے کرپشن اور مافیا کے خلاف، یہ انہوں نے کہا۔ کیا انہوں نے کیا؟ کیا انہوں نے یہ کہ انہوں نے $250 ملین جو ہیں جو حکومت پاکستان کے، اور اب تو لگتا ہے کہ کوئی بھی بات سیریسلی نہیں لی جا سکتی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میری حکومت جہاد ہے کرپشن اور مافیا کے خلاف، یہ انہوں نے کہا۔ کیا انہوں نے کیا؟ کیا انہوں نے یہ کہ انہوں نے $250 ملین جو ہیں جو حکومت پاکستان کے پیسے تھے، جو اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت ملک ریاض صاحب کے پیسے لندن میں پکڑے گئے تھے، اس کو پاکستان کے خزانے میں لانے کے بجائے انہوں نے یہاں سے بھیجا وہ مرزا شہزاد اکبر صاحب کو ایک ڈاکیومنٹ سائن کرنے کے بعد کابینہ کے اندر، بغیر کابینہ میں، اور ان کی اپنے کابینہ کے اراکین، آپ نے کل دیکھا وہ ان کے اپنے کابینہ کے رکن بتا رہے تھے کہ وہاں پہ بڑا جھگڑا بھی ہوا، لیدے بھی ہوئی، مگر میجورٹی نے کہا کہ بغیر پڑھے بغیر دیکھے ایک کاغذ سائن کر دیا جائے جس کے ذریعے یہ طاقت دی جائے مرزا شہزاد اکبر صاحب کو کہ وہ انگلستان جائیں اور وہاں پہ جا کے حکومت انگلستان کو کہیں کہ وہ پیسے جو اکنامک کرائمز ایکٹ میں پکڑے گئے ہیں، جو حکومت کے خزانے میں آنے ہیں، وہ اسی شخص کے ایک اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں، ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں۔ کہہ رہے تھے کہ جہاد ہے کرپشن کے خلاف، اور اب یہ کیا کیا اور کہہ کیا رہے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ کسی کو $250 ملین کا فائدہ دینا، اور صرف سکا فائدہ نہیں دینا، اس کے بدلے میں 450 کنال زمین اس سے لینی جو ہے، یہ کرپشن نہیں ہے، یہ کرپشن نہیں ہے۔ چلیں مان لیتے ہیں کہ یہ کرپشن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا نہ صرف یہ کنیکشن نہیں ہے بلکہ $2 ملین لے لینے کرکٹ میچ کے بہانے عارف نقوی صاحب سے، اور اس کے بعد $250 ارب کا کے الیکٹرک کو، جس کے مالک عارف نقوی صاحب تھے، فائدہ پہنچا دینا ڈٹانگ کول پروجیکٹ کا، ان کو چھٹی دے دینی، معافی دے دینی۔ کنٹریکچولی ان کی ایک اوبلیگیشن تھی کہ انہوں نے کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی پیدا کرنی ہے۔ اسد عمر صاحب نے اور خان صاحب نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس اتنی بجلی ہے کہ ہم کراچی کو ہزاروں میگا واٹ بجلی دے سکتے ہیں۔ $250 ارب کا وہ منصوبہ تھا جو ان کو کانٹریکٹ کی وجہ سے بنانا تھا، اس کی چھٹی دے دی۔ صرف چھٹی نہیں دی، اس کے بدلے میں $2 ملین وصول کیے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن نہیں۔ یقین کیجئے یہ کرپشن نہیں۔ نہ ملک ریاض والے $250 ملین کرپشن ہے، نہ عارف نقوی صاحب والے $250 ارب کرپشن ہے، نہ $2 ملین لینا کرپشن ہے، نہ 450 کنال زمین لینا کرپشن ہے۔ تو پھر ہمارے گمان میں آیا کہ پھر کرپشن ضرور یہ توشہ خانہ والی ہوگی۔ تو اب توشہ خانہ میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ یقین مانیے، تیسری مرتبہ کہتے ہیں یقین مانیے کہ $500 ایک پین جس میں 1450 یا 1460 ہیرے جڑے ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے کہا یقین مانیے میں نے ایک ایک ہیرا $500 کا خریدا اور $1000 کا بیچ دیا۔ $500 کا ہیرا خریدا اور $1000 کا ہیرا بیچ دیجیے، آپ یقین مان لیجئے اس میں کوئی کرپشن نہیں۔ بھائی ہماری وہ تمام بہنیں جو اس وقت دیکھ رہی ہیں جنہوں نے کبھی ہیرے خریدے ہیں، ان کو بھی کہیں سے دلوا دیں یار۔ اس ملک کے غریب لوگ جو ہیں، یہ تمام لوگ جو بیٹھے ہیں جو اپنی بیگمات کو ہیرا دینے سے قاصر ہیں، 500 1000 میں تو آپ بھی خرید لیں گے نا، 1000 کا تو خرید ہی لیں گے نا ہیرا، اگر ملے تو خان صاحب سے لے لیتے۔ 500 کا خریدا ہیرا $1000 کا بیچ دیا تو ہم ہی کو بیچ دیا ہوتا ہے یار، کہاں جا کے بیچا آپ نے؟ مگر وہ کہتے ہیں یقین کریں کہ $500 کا ہیرا خریدنا اور $1000 کا ہیرا بیچنا کرپشن نہیں ہے۔
اور وہ کہتے ہیں یقین کریں کہ 1 ارب اور 70 لاکھ روپے کی وہ جو گھڑی تھی وہ میں نے 5 کروڑ میں خریدی، 2 کروڑ میں خریدی اور 5 کروڑ میں بیچ دی، کوئی کرپشن نہیں کی۔ نہ ملک ریاض صاحب کرپشن ہیں، نہ عارف نقوی صاحب کرپشن ہیں، نہ 500 روپے کا ہیرا خرید کے 1000 روپے میں بیچنا کرپشن ہے، نہ 1 کروڑ 70 لاکھ 70 کروڑ 1 ارب 70 کروڑ، مجھے تو گننے بھی نہیں آتے ارب کروڑ کیا ہے۔ 1 ارب اور 70 کروڑ روپے کی گھڑی جو آپ کو تحفے میں ملی، کسی نے دی، اس کو 5 کروڑ میں خریدا اور 6 کروڑ میں بیچ دیا، کچھ کرپشن نہیں ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر منافقت کیا ہے؟ آپ کہتے کیا ہیں؟ وہ جہاد کیا تھا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کرپشن اور مافیاز کے خلاف، اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ چلیں، یہ تو ہو گئی ایک قسم کی منافقت۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ امریکہ جو ہے اس نے ایک بین الاقوامی سازش کر کے مجھے الٹایا اور مجھے نکالا، بین الاقوامی سازش کر کے، یعنی آپ نے وہ پرچہ جیب سے نکالا، ہاتھ میں لہرایا اور لوگوں کو کہا یہ ہے وہ ثبوت۔ ادارے کہتے رہے، پاکستان کی سیکیورٹی کمیٹی نے کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے کہا کوئی سازش نہیں ہوئی، لیکن آپ کے پاس ایک کاغذ تھا جو گم گیا۔ پھر انہوں نے کہا وہ گم گیا، کہیں رکھ دیا، کھو گیا، بھائی کیا اتنا مسئلہ ہے؟ تو کھو گیا، وہ سازش کا کاغذ جو اسٹیٹ سیکرٹ تھا وہ کھو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کاغذ ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں، لیکن آپ یقین مانیں کہ اس کاغذ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک بین الاقوامی سازش ہوئی ہے۔ اس سازش کے ذریعے کیا ہوا ہے؟ ملک کا آئین پامال کیا گیا ہے، ملک کی پارلیمان پہ حملہ کیا گیا ہے، ملک کی الیکٹڈ حکومت کو الٹایا گیا ہے، یہ سب امریکہ نے کیا ہے۔ اور یہ جتنے غدار بیٹھے ہیں یہ ایک طرف، یہ اپوزیشن والے، ان پہ آرٹیکل 5 لگاؤ اور ان سے ووٹ لینے کا حق چھین لو۔ یہ کہا آپ نے، یہ آپ نے کہا، اور کیا کیا؟ کیا یہ کہ آپ نے ڈیوڈ فینٹم نام کا ایک آدمی جو پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف 1 سال سے نہیں، 10 سال سے نہیں، 20-25 سال سے کام کر رہا ہے، باقاعدہ تحریک چلائی ہوئی ہے اس نے، آپ نے اس کو 3-4 لاکھ ڈالر دے کے رکھ لیا کہ وہ آپ کے لیے امریکہ میں لابی کرے۔ کیا یہ؟ کہاں لابی کرے؟ اس ملک میں جس پہ آپ نے الزام لگایا کہ اس نے اعلان جنگ کیا ہے پاکستان کے آئین کے خلاف، پارلیمان کے خلاف، الیکٹڈ حکومت کے خلاف۔ بھائی میں ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے نا، جو آپ کے ملک پہ حملہ کرتا ہے آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ جا کے لابسٹ ہائر کرتے ہیں۔ بھارت میں بھی لابسٹ ہائر کر لیجئے۔ ویسے تو آپ نے لابی کیا تھا تھوڑا ان کے لیے، وہ ان کے وزیر اعظم کے لیے، مودی صاحب کے لیے، کہ جب یہ آ جائے گا تو کشمیر ٹھیک ہو جائے گا، پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے، کچھ لابی تو کیا تھا۔ لیکن چلیں اس کو چھوڑیں۔ جو ملک آپ سے دشمنی کرے، آپ کے مطابق مبینہ طور پہ آپ کے آئین پہ حملہ کرے، آپ کی پارلیمان پہ حملہ کرے، آپ وہاں پہ لابسٹ ہائر کرتے ہیں۔ یہ کیا آپ نے۔ اور اب یہ پچھلے ہفتے کیا کیا آپ نے، جب آپ نے کہا کہ ہماری امریکہ سے کیا دشمنی بھائی، امریکہ پاکستان بھائی بھائی، تو وہ 1 ہفتہ پہلے کیا تھا امریکہ پاکستان بھائی بھائی، وہ 1 مہینہ پہلے کیا تھا پاکستان بھائی بھائی۔ تو آپ کی کون سی بات مانے؟ جو آپ نے کہا وہ مانے کہ پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازش کرنے والا امریکہ ہے، یا جو آپ نے کیا وہ مانے کہ امریکہ پاکستان بھائی بھائی، اور ہم نے تو وہاں پہ 3-4 لاکھ ڈالر پہ ایک لابسٹ ہائر کیا ہوا ہے جو ہمارے لیے لابی کر رہا ہے۔ یہ ہو گئی بھائی منافقت نمبر 2۔ اب آتے ہیں منافقت نمبر 3 کے اوپر، جو کافی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے تو کہا کہ سب سے پہلے ہمیں آپ نے بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے، ایک پیج پہ ہے، اور ملک ترقی کرے گا کیونکہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں۔ چلیں، سب نے آپ کی بات، عوام نے مان لی کہ ایک پیج پہ ہیں۔ جب ایک پیج پہ ہیں تو پھر یہ آپ نے شہداء کے خلاف کیمپین کیا چلائی؟ اگر ایک پیج پہ ہیں تو پھر آپ نے وہ جرنیلوں کا ذکر کیا کیا جس میں آپ نے کہا کہ کچھ جرنیل تو بہادر ہیں اور باقی کیا ہیں، اور کچھ جرنیل تو وفادار ہیں تو باقی کیا ہیں، اور کچھ جرنیل چوروں کے محافظ ہیں۔
تو وہ ایک پیج کا کیا ہوا؟ آپ کی کون سی بات مانے؟ آپ کی پہلی بات مانے یا آپ کی دوسری بات مانے؟ اور پھر آپ نے کہا کہ ملک کا وہ ہونا چاہیے چیف جو اے بی سی، ایک جگہ پہ جلسہ دوسری جگہ پہ جلسہ، چیف نہیں لگانے دوں گا، چیف نہیں لگنے چاہیے، یہ کہتے رہے آپ، لوگ آپ کی بات مانتے رہے، اور کیا آپ نے؟ کیا پرسوں آپ نے کہا کہ یہ چیف والا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے؟ عجیب سی بات نہیں لگتی آپ کو؟ کبھی ایک پیج ہوتا ہے، کبھی پھٹ جاتا ہے، کبھی آپ اس کے پرخچے اڑا دیتے ہیں، کبھی ٹیپ سے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کی کون سی بات مانے؟ چلیں تیسری منافقت بھی ختم ہوئی، چوتھی کی طرف آ جائیں. آخری ریاست مدینہ، وہ ریاست مدینہ جس میں اگر ایک صحابی نے اپنی آدھی جائیداد اور دولت جا کے ملک کے وہ خزانے میں، ریاست کے خزانے میں جمع کروا دی، اور دوسرے سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا، تو اس نے کہا میں نے ساری کروا دی، کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ لیا نہیں، لوٹا نہیں، دیا. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ملک کے خزانے سے کیا کیا؟ یعنی خزانے سے تو کچھ لوٹنا ایک بات ہے، آپ تو پورا خزانہ ہی اٹھا کے لے گئے بھائی. 1 ارب 70 کروڑ روپے کی تو گھڑی اٹھا کے لے گئے جو آپ نے 2 کروڑ میں خرید لی، اور 1460 ہیرے 500 روپے میں خرید کے 1000 میں بیچ دی. کیا معصومیت تھی؟ یہ تھی ریاست مدینہ. بیت المال میں کی ریاست مدینہ کی بیت المال میں لوگ اپنی جائیدادیں، اپنا غلہ جمع کرواتے تھے یا اسے لوٹتے تھے؟ اور وہ ریاست مدینہ میں جو خودداری تھی، اس خودداری کا کیا ہوا؟ کسی نے آپ کو بھائی جان کے، آپ کو نہیں، یاد رکھیں، اس ملک کو اپنا بھائی ملک جانتے ہوئے، برادر ملک جانتے ہوئے آپ کو کچھ تحفہ دیا، وہ گھڑی اور وہ پین، اور وہ گھوم گھما کے اسی کے پاس پہنچ گیا اور اس کو فون کیا کہ بھائی وہ تم نے جو گھڑی دی تھی نا پاکستان کو، وہ بکنے کے لیے آئی ہوئی ہے، تمہارے بہاف پہ خرید لیں، واپس کر دیں. تو وہ خودداری کیا ہوئی؟ وہ جس انا خودداری، علامہ اقبال کی آپ مثالیں اور اشعار سناتے ہیں، غلط غلط، زیادہ تر غلط، ہمیشہ غلط. آج تک ایک شعر جو بھائی نے صحیح پڑھا ہو، لیکن چلیں ریفرنس تو دیتے ہیں. تو اس خودداری کا کیا ہوا؟ تو اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر مسئلہ کرپشن نہیں، اگر مسئلہ امریکہ نہیں، اگر مسئلہ اسٹیبلشمنٹ یا چیف کی اپوائنٹمنٹ نہیں، اگر مسئلہ ریاست مدینہ نہیں، تو پھر سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسئلہ ہے کیا؟ اقتدار یا کچھ رہ گیا؟ ایک بات پہ تو وہ قائم ہے جس میں کوئی منافقت نہیں. پہلے بھی اقتدار انہی کو ملنا چاہیے تھا، بعد میں بھی اقتدار انہی کو ملنا چاہیے تھا، آج بھی اقتدار انہی کو ملنا چاہیے، آنے والے وقت میں بھی اقتدار انہی کو ملنا چاہیے. اور جو اقتدار ان کو نہ دے، یا کافر یا مشرک یا غدار. تو پھر ایک ہی چیز رہ گئی جس میں کوئی منافقت نہیں ہے، اور وہ ہے اقتدار. تو بھائی اقتدار کی بھوک ہے. تو میں تو خان صاحب سے یہ کہوں گا کہ خان صاحب، چوری پکڑی گئی ہے، چوری پکڑی گئی ہے. اب آپ ایسا کریں کہ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، محترمہ وہ کیا نام ہے ان کا، فرح خان گوگی، فرح خان صاحبہ، میرے تو ایسے نہیں ان سے، میں جانتا ہوں انہیں کہ میں ان کے نک نیم سے انہیں بلاؤں. فرح خان صاحبہ، میں تو یہی گزارش کروں گا کہ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، آپ ان سے درخواست کریں کہ لاہور کے ایئرپورٹ کے اوپر وہ تشریف لائیں، انویسٹیگیشن جوائن کریں، اور تمام چیزیں جن پہ اس وقت یہ ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے یا ڈالا جا رہا ہے، اس پردے کو اٹھا دیں. اور وہ ڈیلر، وہ جس کی تصاویر ابھی کل پرسوں سامنے آئی ہیں، وہ ٹوٹا ہوا وہ کاؤنٹر ہے اور دیواروں کے اوپر سے پینٹ اکھڑا ہوا ہے، جس نے یہ اربوں خربوں کی تمام چیزیں خریدی اور خریدتے ہی غائب ہو گیا.
بیچ دی دکان اور چلا گیا اور ناپید ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ ڈیلر کہاں ہے، تو بھائی اس کو بولیں کہ وہ آ جائے یا زوم لنک پہ آ جائے اور آ کے بتا دے کہ اس نے جب خریدا تو پیمنٹ کی تو وہ کس بینک سے نکالی اور کس کے ہاتھ پکڑائی، اور ضرور کیونکہ خان صاحب تو کیش میں کام نہیں کرتے تو چیک لکھا ہوگا، وہ چیک کس بینک میں ڈپازٹ ہوا، تو وہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں تاکہ مبینہ طور پہ یہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ اتنے کا ہیرا تھا، اتنے ہیرے تھے، اتنا کا خریدا، اتنے کا بیچا، یہ مبینہ الزامات سارے ختم ہو جائیں اور لوگوں کے سامنے سچائی آ جائے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر میں کچھ جو وہ بڑی اچھی زبان جو بول رہے ہوتے تھے تو وہ جو کہتے تھے وہی ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ خان صاحب رسیداں کڈو، ہن ویلا آ گیا رسیداں کڈو، تو رسیداں لے آؤ اور لوگوں کو دکھا دو تاکہ گل مک جائے، نہیں تو اب تو یہ بات بڑھتی جائے گی۔ اگر آپ ملک سے ہیرے جواہرات لے کے بغیر ڈکلیئر کیے باہر جائیں تو یہ اسمگلنگ ہے، اگر آپ ملک سے پیسے باہر لے کر جائیں، اندر لے کر آئیں انڈکلیئرڈ، تو یہ منی لانڈرنگ ہے۔ ہم آپ پہ کوئی الزام نہیں لگا رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہو تو یہ ایسا ہوتا ہے، آپ ایسا کریں کہ آ کے رسیدیں دکھا دیں تاکہ یہ بات ختم ہو جائے۔ یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ کم دکھانا اور زیادہ کمانا یا کم دکھانا اور زیادہ کھانا، یہ میں ملک ریاض اور عارف نقوی صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نہ صادق ہیں اور نہ آپ امین۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ملک صاحب یہ تو ملک ریاض والا جو قصہ 6 مہینے ہو گئے جی، اور آپ نے کمیٹی بھی بنائی تھی، عارف نقوی والا بھی، وہ تو آپ کے اندر ساری چیزیں کیا کیا 6 مہینے میں؟ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، صرف پریس کانفرنس سے کی۔ نہیں میرا خیال ہے نیب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اقتدار کے لیے کر رہے ہیں سر، آپ کی پارٹی کس چیز کے لیے کر رہی ہے؟ اور آپ کی پارٹی اگر آتی ہے اقتدار میں تو شریف خاندان کے علاوہ کوئی بندہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بن سکتا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کو زمانہ اب وہ یاد ہے جب اگر کسی کو پکڑنا ہو تو اس کی گاڑی میں 20 کلو ہیروئن ڈالو اور پکڑ لو۔ ابھی تو وہ زمانہ ہے نہیں، انویسٹیگیشن تو کرنی پڑے گی، طریقہ کار تو فالو کرنا پڑے گا، چاہے وہ ایف آئی اے میں ہو چاہے وہ نیب میں ہو۔ میں بات تو میں کر رہا ہوں پیش، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جی میں اسپیسیفکلی بتا رہا ہوں کہ نیب نے بھی انویسٹیگیشن کھولی ہوئی ہے، وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور ایف آئی اے میں بھی اس کی تمام چیزوں کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تو میں آپ کو اسپیسیفکلی بتا رہا ہوں۔ لیکن وہ نہیں ہو رہا کہ صبح کو کاغذ دکھایا شام کو اٹھا لیا، یہ نہیں ہو رہا۔ ویسے یہ ہے کہ تیز جسٹس میں سے ایسا ہوتا ہے کہ ہیروئن ڈالو پکڑ لو، بعد میں دیکھا جائے گا، یا پکڑ کے موت کی کال کوٹری میں ڈال دو، 9-10 مہینے کے بعد اگر کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ لے گا۔ سر بات تو کر لینا ثناء اللہ صاحب، میں تو ہو جائے نہیں، میں نے مبینہ آپ کی اس پریس کانفرنس میں اتنی دفعہ مبینہ کہا ہے، بھائی میں نے تو ایک درخواست کی کہ خان صاحب رسیداں کڈو، میں نے تو کوئی اس کے علاوہ کوئی گزارش ہی نہیں کی۔ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں پیش کرتا جا رہا ہوں۔ آپ نے اچھا کیا کہا، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں مبینہ، پھر کہہ دیتا ہوں مبینہ، لیکن میں یہ ساتھ میں درخواست کروں گا کہ خان صاحب ہن رسیداں کڈو، چوری پھڑی گئی ہے، ہن رسیداں کڈو، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ مصدق ملک صاحب گیس کے حوالے سے بتائیے کہ گیس کے بحران کا کتنا خدشہ ہے، کیونکہ ذرائع جو کہہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اور حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، کیا نئے عمل ہے، اور اس پر کیسے آپ قابو پائیں گے، کتنا بحران ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بھائی پہلی بات ویسے تو سیاسی تھی آج، لیکن چلیں اچھا کوئی بات نہیں، لوگوں کو اس کا بھی ہے فکر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، دوبارہ بتاتا ہوں کہ جتنی پچھلے سال ہمارے پاس گیس تھی اس سے زیادہ گیس ہم نے 8-9% ڈپلیشن ہونے کے بعد، یعنی ہماری جو لوکل پیداوار ہے اس کے کم ہونے کے باوجود پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ گیس ہم لے چکے ہیں، اضافی گیس اکٹھی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 20,000 ٹن اضافی ایل پی جی ہم خرید چکے ہیں، جو ہر مہینے ہماری پورٹس پہ آئے گی، جو عوام کے اندر دی جائے گی، بیچی جائے گی، جہاں پہ گیس کی کمی ہوگی وہاں پہ۔ اس کے علاوہ
पिछले साल के मुकाबले में एक कार्गो हमारे पास LNG का दिसंबर के लिए इजाफी है और पिछले साल के मुताबिक के मुकाबले में एक कार्गो हमारे पास जनवरी में इजाफी है। उसके अलावा आज जब मैं आया हूं तो हमने नई निगोशिएशन शुरू की हैं एक इजाफी कार्गो दिसंबर और जनवरी के लिए, जो अभी कंक्लूड नहीं हुई, तो मैं आपको हतमी तौर पे नहीं बता सकता, लेकिन ये मैं बता सकता हूं कि पहले जो मैं आपको कहता था कि कार्गो नहीं मिल रहे, तो अब एक उम्मीद है, हम निगोशिएशन कर रहे हैं, एक इजाफी कार्गो दिसंबर से शुरू करेंगे और सर्दियां पूरी और हो सकता है पूरे साल के लिए हम उसका हसूल कर लें। तो ये अभी तक उसमें कार्रवाई हो चुकी है। उसके अलावा एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है ताकि वो औकात जिनमें खाना बनाना। वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई डॉक्टर मुसद्दिक मलिक इस वक्त प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।